ارسلان نے زیشا کو طلاق دے دی اور حامد بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس نے سفیان کو ساری حقیقت بتا دی۔ دوستو ڈرامہ سیریل خدا گواہ کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب زیشا عریشہ کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد گھر واپس آتی ہے تو گھر کا ماحول دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ سبھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ زیشا کو دیکھتے ہیں تو ارسلان بھاگتا ہوا زیشا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، تم اتنی بے شرم کب سے ہو گئی ہو؟ تو زیشا تو حیران ہی ہو جاتی ہے کہ آخر میں نے کیا تو کیا کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے، میں نے یہ آخر کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو تم کر کے گئی تھی تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ اگر نہیں یاد تو میں تمہیں یاد کراتا ہوں۔ وہ جاتا ہے بکے کو اٹھاتا ہے، اس کے اندر جو وہ پرچی سی ہوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے، کارڈ کو نکالتا ہے اور وہ اس کے سامنے کر دیتا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سفیان میں تم سے محبت کرتی ہوں اور آئی لو یو، اور میں یہ پھول تمہارے لیے رکھ کے جا رہی ہوں۔ یہ سب کچھ جب وہ اس کو بتاتا ہے تو زیشا کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، نہ تو میں نے ایسا کچھ لکھا ہے اور نہ ہی یہ میرا کارڈ ہے۔ ہاں یہ پھول میں نے لیے تھے اور پھول میں نے کسی کو دینے کے لیے لیے تھے۔ تو یہاں پر ارسلان کہتا ہے اگر تم نے یہ پھول کسی کو دینے کے لیے لیے تھے تو بتاؤ کس کو دینے کے لیے لیے تھے اور کیوں لیے تھے، کس وجہ سے دینے تھے؟ تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ عریشہ نے اس کو منع کیا ہوتا ہے کہ میری بچی کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور اگر یہاں پہ زیشا اب بتاتی ہے کہ میں نے یہ بکا جو ہے وہ عریشہ کی بیٹی کے لیے لیا تھا یا عریشہ کے لیے لیا تھا یا رافع کے لیے لیا تھا، تو یہاں پہ سارا بھید کھل جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا، جس کی وجہ سے عریشہ جو ہے وہ مجھ پہ غصہ کرے گی یا اس کو برا فیل ہوگا۔ تو زیشا جو ہے وہ تو شروع سے ہی ایسی ہے کہ دوسروں کی باتوں کو سنبھالنے کے لیے یا دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے خود پر مصیبتیں مسلط کر لیتی، تو یہاں پر بھی ویسا ہی وہ کرتی ہے۔ جب زیشا کو جواب نہیں دیتی تو سفیان اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم نے یہ بہت گندی حرکت کی ہے، تم نے میرے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم نے ارسلان کا بھی دل توڑا ہے۔ اسی وقت ارسلان جو ہے اس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو پیپر اور کاغذات جو ہے وہ مکمل ہو چکے تھے، کیونکہ حامد نے ان پہ دستخط کر دیے تھے، تو اب اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑنا تھا، اس لیے اس نے فوراً جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس بات کو زیشا پر مسلط کرنے کے بعد اس نے زیشا کو وہیں پر طلاق دے دی۔ جب وہ طلاق دے رہا ہوتا ہے اور ایک بار کہتا ہے کہ زیشا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو سفیان اس کو منع کرتا ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرو، تم بہت پچھتاؤ گے، زیشا ایک اچھی لڑکی ہے، اس سے پوچھنے تو دو اس نے آخر ایسا کیا کیوں ہے۔ تو ارسلان خاموش نہیں رہتا اور اسے 3 بار طلاق دے دیتا ہے۔ جب طلاق دیتا ہے تو زیشا جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹینشن تو نہیں لیتی، بہرحال وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب جو تایاب ہو اس کا خیال کون رکھے گا، اب یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، اور جس بنا پہ مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے وہ وجہ بالکل بے بنیاد ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا برا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی اس وجہ سے وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوتی کہ مجھ کو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ارسلان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور مجبوری میں رہ رہی تھی اور ارسلان سے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ بہرحال وہاں سے زیشا کو جو ہے سبھی نکال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اب تمہارا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زیشا جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہاں پہ جاتی ہے تو رافع، اس کی ماں اور عریشہ جب دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو زیشا اپنے گھر گئی تھی اور اب واپس آئی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، رو رہی ہے، ہاتھ میں سامان ہے، اس کا بیگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ تو یہاں پہ زیشا جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے ارسلان نے طلاق دے دی ہے، مجھے طلاق کا افسوس نہیں ہے، لیکن جو مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے وہ بہت گھٹیا الزام لگایا گیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو رچا کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کس بنا پہ تمہیں طلاق دی گئی ہے؟ تو وہ ساری وجہ بتا دیتی ہے کہ اس طرح سے جو بکا میں نے آپ کے لیے لیا تھا وہ میں گھر بھول آئی اور سوہا نے یا جس نے بھی اس کے اندر جو کارڈ تھا اس کے اوپر کچھ غلط لکھ دیا سفیان کے لیے، اور اس چیز کو لے کر ارسلان نے فائدہ اٹھایا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ آ گئی ہوں۔ دوسری طرف سوہا اور ارسلان اور شیریں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ارسلان جو ہے سفیان جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ سفیان کو پتہ ہے کہ زیشا ایسی حرکت نہیں کر سکتی اور زیشا اگر خاموش تھی تو کس وجہ سے خاموش تھی، اس نے کچھ بولنا تھا، اس نے کچھ چھپایا ہے، تو آخر کیا چھپایا ہے؟ سفیان اسی بات کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے اپنے بابا کے پاس یعنی کہ حامد کے پاس، تو حامد جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ زیشا ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ تو ارسلان جب سفیان دیکھتا ہے کہ بابا جو ہے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو سفیان کہہ دیتا ہے کہ بابا اب وہ یہاں پہ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ جو حامد
حامد ہے وہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ کیوں نہیں آئے گی. تو یہاں پہ سفیان کہتا ہے کہ بابا اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی جس کی وجہ سے ارسلان نے اس کو طلاق دے دی. وہ بتا دیتا ہے کہ بابا اس طرح سے ہوا ہے کہ اس نے بکا رکھا, بکے میں ایک کارڈ تھا جس کے اوپر یہ کچھ لکھا ہوا تھا. ارسلان نے بھی یہ پڑھ لیا, زوہا نے بھی پڑھ لیا, محمد نے بھی پڑھ لیا. اس کے بعد جو ارسلان ہے وہ برداشت نہیں کر پایا کہ اس کی بیوی نے اس سے حرکت کی ہے, تو اس نے اس کو فوری ہی طلاق دے دی. اس کے بعد جو حامد ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے بچے کو جو ہے, بیٹے کو, سفیان کو جو ہے نا اشارہ کرتا ہے آنکھوں سے بھی اور ہاتھ سے بھی بڑی مشکل سے اشارہ کرتا ہے. اور سفیان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے, وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بابا مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہ اپنے بابا کے پاس جاتا ہے تو اس کا جو باپ ہے وہ اس کو اشارے سے کہتا ہے کہ مجھے ایک قلم اور ایک کاغذ دے دو. تو سفیان جو ہے پہلے تو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا, آخرکار وہ سمجھ جاتا ہے کہ بابا کیا بول رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور ابھی وہ لکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے. اور سفیان جو ہے وہ اس قلم کو اور اس کاغذ کو اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور اپنے بابا کو ہاسپٹل لے کے دوبارہ سے چلے جاتے ہیں. جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے دوبارہ سے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ان کو گہرا صدمہ لگا ہے, اور اس بار ان کو جو صدمہ لگا ہے اس کی وجہ سے کافی حالت ان کی بہتر ہوگی, آگے پہلے سے بہتر اس کی حالت ہوگی, یعنی کہ یہ بولنے لگ گئے ہیں اور امید ہے کہ کچھ دنوں تک یہ چلنے بھی لگ جائیں گے. تو سفیان جو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی صدمہ لگے اور وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے, یا اس طرح سے اس کی طبیعت اچانک سے ٹھیک ہو جائے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, جیسے پہلے ہوا تھا تو ویسا ہی اب ہوا ہے. جب دوبارہ سے اس کے ساتھ وہی کنڈیشن اس کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کا ریئیکشن اس طرح سے ہوا ہے کہ اس کی باڈی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے. تو یہاں پہ سفیان کافی زیادہ خوش ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو کچھ دن یہاں پہ رکھنا پڑے گا. اس کے بعد سفیان جو ہے اپنے بابا کو وہیں پہ رہنے دیتا ہے, لیکن گھر والوں کو نہیں بتاتا, کیونکہ اس کا بابا جو ہے اس کو منع کر دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ تم ان کو نہیں بتاؤ گے. اور وہ گھر والوں کو یہی کہتا ہے کہ بابا کی طبیعت خراب ہے اور میں ان کے پاس رکوں گا, آپ لوگ اپنے یہیں پہ گھر پہ رہیں گے, جتنے دن بابا وہاں پہ رہیں گے میں بابا کے ساتھ ہی رہوں گا. آخرکار جو حامد ہے اس کی طبیعت جو ہے بہتر ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک کرشمہ ہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ ریکوری کرتے ہیں. اور سفیان بھی اس چیز کو لے کے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے, اور دوسری طرف جو حامد ہے وہ صرف اور صرف اس بنا پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس نے پوری کوشش کی اپنے جسم کو جو ہے نا, اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے ہلانے کی, اپنے منہ کو ہلانے کی, کیونکہ وہ بول کے بتانا چاہتا تھا سب کو کہ جو زیشا کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا کر دیتے ہیں, اور وہ سفیان کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہے. جب تو سفیان بھی حیران ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بابا آپ بولنے لگے. اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو سفیان تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ بابا آخر اتنی جلدی کیسے ریکور کر سکتے ہیں, یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے ریکور کر لیا. تو ڈاکٹرز بھی حیران ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلا صدمہ جو تھا اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی, اور دوسرا صدمہ پتہ نہیں ایسا کون سا ان کو آیا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں, اور جیسے باڈی جو ہے پورے زور کے ساتھ اس چیز کو کور کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہو. اور سفیان جو ہے کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے بابا کو جو ہے وہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. اس کے بعد سفیان جو ہے اپنے بابا کو کہتا ہے کہ چلو اب ہم گھر چلتے ہیں. تو جو حامد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے, اس کے بعد ہم گھر چلیں گے. تو سفیان جو ہے کہتا ہے کہ بابا آپ نے کیا بات کرنی ہے. تو حامد جو ہے وہ ساری سچائی بتا دیتا ہے, کہتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا, مطلب کہ اے ٹو زیڈ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. کہ ارسلان نے دھوکے سے زیشا کے ساتھ شادی کی ہے, ارسلان یعنی کہ شیری نے کروائی ہے, اور یہ جو زیشا ہے وہ تمہیں پسند کرتی تھی اور اب بھی تمہیں ہی پسند کرتی ہے, اور اس نے کچھ بھی تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا, اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں اب ایسا کچھ غلط سوچتی ہے. لیکن اس کو گھر سے نکالنے کے لیے ارسلان, زوہا اور تمہاری ماں پورا زور لگا رہے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئے, اس کو طلاق بھی دلوا دی. اور ارسلان کے بارے میں بھی ساری حقیقت بتا دیتا ہے, شیریں کے بارے میں بھی ساری حقیقت جب بتا دیتا ہے تو ارسلان کے تو سفیان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا. اس کے بعد وہ اپنے بابا کو گھر لے کے جاتا ہے, تو وہاں پہ جا کے ارسلان کے منہ پہ سفیان تھپڑ مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے. دوسری طرف جو حامد ہوتا ہے وہ جا کے شیریں کے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اور اسے جھنجھولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا, اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. 3 بار اسے طلاق دیتا ہے, اس کے بعد اس کو تھپڑ مارتا ہے. اور دوسری طرف ارسلان جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے سفیان سے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے. اور زوہا جب سامنے آتی ہے تو سفیان زوہا کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے, اور اسی ٹائم جو زیشا جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے, اور عریشہ بھی وہاں پہ آتی ہے, کیونکہ عریشہ زیشا کو خود لے کے وہاں پہ
पे आती है और जब वो देखते हैं तो यहाँ पे माहौल ही कुछ और होता है। बहरहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्रामा किस तरह से एंड होता है कि अब सुफियान और ज़ायशा की शादी हो जाती है। ज़ोहा को भी सुफियान तलाक दे देता है और इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है। जो शीरीं होती है, शीरीं और अरसलान को घर से निकाल दिया जाता है, सारी जायदाद उनसे छीन ली जाती है और अब वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। इधर सुफियान और ज़ायशा खुशी से रह रहे होते हैं, सुफियान, ज़ायशा और हामिद, और दूसरी तरफ अरीशा, राफ़े और आलिया जो है वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो शीरीं होती है, शीरीं माफ़ी भी मांग रही होती है, लेकिन उनको माफ़ी नहीं देता हामिद और कहता है कि जो तुमने करना था तुमने कर लिया, अब तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है। दोस्तों ऐसा एंड होने वाला है। बहरहाल ये मेरी प्रेडिक्शन थी, इस तरह से हो सकता है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट करके बताएं।